یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و سلام نہایت ہی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو والدین کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آج تربیت اولاد کے حوالے سے چند باتیں ذکر کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ رب الجلال نے فرمایا، اے ایمان والو قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے حقوق بھی بہت سارے ہیں اور والدین کے فرائض بھی بہت سارے ہیں۔ حقوق جو اولاد کے فرائض ہیں اور والدین کے جو فرائض وہ اولاد کے حقوق ہیں، تو ان دونوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے والدین کو اپنی اولاد کے حقوق کا جاننا اور اولاد کا اپنے والدین کے حقوق کو جاننا یہ فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لا رہے تھے، ایک سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی دعا کرنے والا ہمیں کسی کی آواز سنائی نہیں دی، آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، فرمائیے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا کریم رحمت کونین نے وہ 3 دعائیں بتائیں جو جبریل نے کی، اور ان جبریل کی دعاؤں پہ آمین کی سند لگانے والے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جبریل نے دعا کیا پروردگار عالم، جو شخص رمضان پائے اور عبادات کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، میں جبریل دعا کرتا ہوں پروردگار عالم وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا آمین، اے پروردگار جبریل کی اس دعا کو قبول فرما دے۔ فرمایا دوسری دعا جبریل نے یہ کی کہ جس شخص کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا نامی ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اے پروردگار عالم تو اسے ہلاک کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری جو دعا ہے وہ ہمارے اس موضوع کے مطابق ہے۔ حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، جو اپنے والدین کو بڑی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، پروردگار تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کی،
آپ نے فرمایا آمین۔ پروردگار جبریل کی اس دعا کو بھی قبول فرما۔ یعنی گویا جو والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے وہ اس قدر بدبخت ہے کہ وہ تباہ و برباد ہونے کے لیے ہے، اور دنیا میں اللہ رب الجلال کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے، اور قیامت کے دن میں وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء والدین کی خدمت کے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ مسلم شریف میں ایک حکایت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اور ایک اس کا بوڑھا باپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ دیوار پر آ کر کوا بیٹھا، بیٹے نے باپ سے پوچھا توتلی سی زبان میں، ابا جان یہ کیا ہے؟ والد نے اس کے ماتھے کو چوما، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرا بیٹا بولنے لگا ہے، میرے بیٹے کی زبان سے الفاظ نکلنے لگے، باپ کی انتہا نہ رہی۔ باپ نے ماتھا چوما، چہرہ چوما، کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ بیٹا بچے ہوتے ہیں، پھر پوچھا، باپ نے پھر بتایا، پھر پوچھا، پھر بتایا، 40 بار بیٹے نے باپ سے پوچھا ابا جی یہ کیا ہے؟ باپ نے ہر بار ماتھا چوما اور بتایا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ اللہ رب الجلال کی قدرت کے مطابق دن بدلے، باپ جس جگہ پہ تھا وہاں اس کا بیٹا پہنچ گیا، باپ بوڑھا ہو گیا۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں رہتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے پھر وہ دماغ بچگانے کی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونے لگتا ہے۔ باپ اسی جگہ بستر پہ لیٹا تھا، علالت کے بستر پہ باپ لیٹا ہے، سرانے بیٹا بیٹھا ہے، وہی کوا اسی طرح کا ایک کوا دیوار پہ آ کے بیٹھا۔ باپ نے آزمانے کے لیے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ بتایا، 2 دفعہ بتایا، جب تیسری چوتھی بار پوچھا تو گرجدار آواز سے ناراضی کے عالم میں بیٹے نے باپ سے کہا باجی آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ ایک دفعہ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ باپ نے کہا یاد کر اس دن کو جب تو پہلے دن بولنے لگا تھا، تو نے مجھ سے 40 بار پوچھا تھا، میں نے تجھے ہر بار تیرا منہ چوم کر جواب دیا تھا کہ میرے بیٹے اس پیار کو دے۔ آج چند بار میں نے تجھ سے پوچھا، آج تو مجھے گرج کر جواب دے رہا ہے۔ فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، لا تنهرهما، والدین کے سامنے گرج کر بولنا نہیں۔ والدین کے سامنے اگر اپنا کوئی سٹیٹس ہے، اگر ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، اگر بہت بڑا علامہ فہامہ مفتی ہے وہ اپنی مسجد تک رہے۔ ہمارے ایک استاد اکثر فرمایا کرتے کہ جب آپ گھر میں جائیں تو گھر کی دہلیز سے پہلے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری چھوڑ کر جائیں، اپنے تخصص اور مفتی کی ڈگری باہر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں جائیں، تاکہ وہاں تمہیں یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری تنگ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ والد نے چھوٹا سا سوال کر لیا، والد نے کوئی بات کی تو تمہاری طبیعت نازنین پہ وہ گراں نہ گزرے، بلکہ والدین کوئی بھی بات کرتے ہوتے ان کی بات کو پیار سے سنا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء والدین، آج ہمارا شعار کیا بن چکا ہے؟ ہم اپنے والدین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ کر ہم بالخصوص جو ہم سنی حضرات ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور برکت کا باعث سمجھتے ہیں
بارگاہ میں جا کر اس کے تو قدم بھی دبائے جائیں، اس کے ہاتھ بھی جا کر چومے جائیں۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمارا سب سے بڑا پیر ہماری ماں کو قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا پیر ہماری ماں کو قرار دیا ہے۔ ہمارے استاد محترم، میرے پیر و مرشد، جو حقیقی پیر ہوتا ہے وہ ایسے ہی اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے۔ ہمیں ہمارے مرشد گرامی کئی مرتبہ آپ درس دیتے ہو، فرماتے کہ جو بچہ سبق پڑھ نہیں سکتا وہ وقت ضائع نہ کرے، جائے گھر میں جا کے والدین کی خدمت کرے۔ اور اکثر آپ فرمایا کرتے کہ مجھ سے تو دعائیں کراتے ہو، اپنی ماں سے دعا کرو۔ جو ماں کی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اور میرے آقا کریم رحمت کونین نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے دائیں بائیں سے 70 بلائیں اس کی طرف منہ کھول کے کھڑی ہوتی ہیں، اس کی طرف لپکتی ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ فرمایا جو شخص اپنی ماں سے دعا لے کر نکلتا ہے اللہ ان 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آج ہم اگر پیر کی چوکھٹ پہ خدمت کریں، گھر میں والد والدہ وہ تنہائی کے عالم میں ہو، یار بتائیے کیا حضور نبی کریم رحمت کونین سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ کائنات میں نبی اکرم سے بڑا کوئی پیر ہے؟ جب نہیں ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آج کی دنیا میں کائنات کے سارے غوث مل جائیں، کائنات کے سارے ابدال مل جائیں، کائنات کے سارے پیر مل جائیں، سارے ولی مل جائیں، حضور کے ادنا سے ادنا صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر صحابیت کا شرف حاصل کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت ویسے کرنے کی کہانیاں تو ہم سنتے ہیں، کاش ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرت ویسے کرنی آپ حضور کی بارگاہ میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ اسی زمانے کے ہیں، صرف اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے آپ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت لی ہے، والدہ اجازت دیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ والدہ نابینا تھی، آپ نے فرمایا جاؤ حضور کی خدمت میں جاؤ، لیکن اگر وہاں وہ ہوں تو ان سے ملاقات کر کے آنا، اگر وہ وہاں موجود نہ ہو تو ان کا انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا۔ حضرت ویسے کرنی آپ مدینے میں گئے، خود سوچئے جو مدینے میں گئے، آج اگر کوئی مدینے میں جائے، یہاں سے جہاز پہ بیٹھے ایئرپورٹ سے کوئی کہے کہ چلو واپس چلے جاؤ، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ مدینے جو گئے ہی ہیں، مدینے کا ذکر سن کے جہاں تڑپتے ہیں، اور جہاں آمنہ کے لال خود موجود ہیں۔ حضرت ویسے کرنی وہاں گئے، آپ تشریف لے کر گئے، جا کر دیکھا حضور نہیں ہے، کیا کرتے؟ والدہ کا حکم تھا، وہاں رکے نہیں، صحابہ کرام سے عرض کی اللہ کے محبوب جب آئے تو ان کو ایک عاشق کا سلام کہہ دیجئے گا، میں تو زیارت کے لیے آیا تھا، حضور یہاں تشریف فرما نہیں، والدہ نے حکم دیا تھا اگر حضور ہوں تو وہاں رکنا، نہیں تو واپس آ جانا۔ حضرت ویسے کرنی بغیر زیارت کے اپنی والدہ کے حکم کی وجہ سے واپس تشریف لائے، کتنا بڑا اعزاز تھا۔ لیکن والدہ کے حکم کو ماننا یہ اللہ رب الجلال کے پیارے محبوب کا بھی ارشاد ہے اور اللہ کا بھی ارشاد ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس جب آ گئے، حضور علیہ السلام کو خبر ہوئی، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا اگر وہ عاشق ہے رکا کیوں نہیں، آپ سے ملتا کیوں نہیں؟ کہا فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں نہیں پتا اس کے گھر میں نابینا ماں ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے اور اللہ رب الجلال اس سے بڑا خوش ہے۔
کے پاس جاؤ تمہیں ملے، اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر، حضرت علی، آپ ان کی بارگاہ میں ایک دفعہ گئے، فرمانے لگے کیا ہو ویسے کرنی، آپ کی محبت کی باتیں بڑی سنی ہے، کیا ہو ویسے کرنی، اللہ کے نبی نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ویسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ بخشش کی دعا کر چکے، فرمایا اے اویس اتنا عشق تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حضرت اویس کرنی آپ فرماتے میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا، حضور کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ حضرت اویس کرنی فرمانے لگے آپ حضور کے پاس تھے، چلو بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، تم نے تو حضور کی زیارت کی ہے، حضور کے یہ جو ابرو تھے یہ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا اویس ہم قریب تو ہوتے تھے، ہمیں یاد نہیں، آپ بتا دیں، آپ نے تو زیارت بھی نہیں کی، آپ بتا دیں۔ حضرت اویس کرنی آپ نے فرمایا میں بے شک دور تھا لیکن آقا کریم کی کئی مرتبہ خواب میں زیارت کر چکا ہوں۔ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا وہ ابرو ملے ہوئے نظر آتے تھے، جب قریب سے دیکھتا تھا وہ ابرو الگ الگ نظر آتے تھے۔ یہ حضرت اویس کرنی نے اپنے والدہ کی خدمت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کتاب الادب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 3 اشخاص کہیں جا رہے تھے، بارش برسنا شروع ہوئی، وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، اور غار میں جو ہی گئے آندھی طوفان تھا، غار کے اوپر سے ایک پتھر گرا، غار کے منہ پر آگر لگا اور غار کا منہ بند ہو گیا، وہ وہیں پھنس گئے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اب کیا کریں؟ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں ہم نے جو اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے 2 جو اشخاص تھے انہوں نے اپنا اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، پتھر تھوڑا تھوڑا سرک گیا۔ تیسرا جو شخص تھا اس نے کیا دعا کی؟ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگا اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے میں چرواہا ہوں، میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، میرے والدین نہایت بوڑھے تھے، اے پروردگار عالم میں اپنی بکریوں کو جب گھر لے کر جاتا میں ان بکریوں کا دودھ دوتا، ان بکریوں کے دودھ کو دو کر میں اپنے پیٹوں اپنی بیوی بچوں سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ اے
اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، والدین کی خدمت اس قدر بڑا عمل ہے۔ حضور نبی کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت مالک بن دینار، آپ کی ایک حکایت میں نے پچھلے جمعے کو سنائی تھی، ایک اور حکایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے، جب 60ویں حج کے لیے میں گیا، مجھے خواب آئی، اللہ رب الجلال نے خواب میں مجھے یہ بتایا کہ سب حاجیوں کے حج قبول ہو گئے، ایک حاجی ایسا ہے جس کا نام ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا، یہ بلخ قبیلے سے ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں صبح ہوئی ڈھونڈنے لگا، مختلف جگہ پہ حاجیوں کے خیمے لگے ہوتے ہیں، ہر ملک کے ہر علاقے کے الگ الگ خیمے، بلخ قبیلے میں گیا، میں نے پوچھا محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے وہ تو بہت اللہ کے نیک ولی ہیں، وہ تو عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے ان سے ملنا ہے، مجھے ان کا خیمہ بتاؤ۔ خیمے میں گیا، وہ اپنی عبادت میں مشغول، میں ان کے پاس گیا، جو سلام پھیرا، کہا آپ مالک بن دینار ہیں؟ میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس قدر فراست، بتایا بھی نہیں، خود کہہ رہا ہے آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا آپ کو بھی خواب میں بتایا گیا ہوگا میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہتے میں اور حیران ہو گیا، مالک بن دینار، آپ فرمانے لگے کہ کیا وجہ ہے تیرا حج کیوں نہیں قبول ہو رہا؟ کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں شراب کے نشے میں دھن تھا، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں جب گھر میں گیا، میری ماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، میری بوڑھی ماں وہ روٹیاں لگا رہی، میں نے کہا ماں روٹی دے، ماں نے کہا نہیں رمضان ہے بیٹا، تجھے اپنا خیال تو نہیں، رمضان کا خیال کر، میں تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، ماں تندور میں گری، جوانی کے عالم میں تھا، ماں تندور میں گری اور فوت ہو گئی۔ رات کو نشے میں اترا، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، صبح جب میں جاگا تو مجھے پتا چلا بیوی بھی بوریا بستر باندھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ جس کو اپنی ماں کا حیا نہیں وہ میرا حیا کیا کرے گا، میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ لوگوں سے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ وہ تو رات میں دفن کر دی تھی۔ اب مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ انہوں نے جاتے جاتے آخری یہ وصیت کی تھی کہ میرے چہرے کو محمد بن ہارون بلخی کو دیکھنے نہ دینا۔ کہنے لگے مالک بن دینار، جب میں نے اس کی منہ سے یہ بات سنی، میں نے بھی اس کو زور سے تھپڑ مارا، میں نے کہا تو ہے اسی لائق۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی میری خواب میں آئے، آپ نے فرمایا اے مالک بن دینار، ایسے نہ کر، تو نے اسے کیوں مار دیا؟ اللہ رب الجلال بڑا بخشنے والا ہے، تو نے کیوں اس کو مایوس کیا ہے؟ حضرت محمد بن ہارون بلخی آپ خواب میں آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن دینار کو کہا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب الجلال اس کو جہنم کی طرف بھیجے گا، فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے، جا تو نے دنیا میں اپنی ماں کو جہنم میں تو نے آگ میں جلایا، آج قیامت کے دن تو آگ میں جلے گا۔ محمد بن ہارون بلخی اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، ایک بار دیکھے گا، دوسری بار، تیسری بار، اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے آقا نے خواب میں مجھے بتایا کہ اے مالک بن دینار، محمد بن ہارون بلخی کی ماں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے مولا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے دنیا میں مجھے آگ میں جلایا لیکن میں تو اس کی ماں ہوں، پروردگار اسے تو بخش دے۔ ہاں وہ پیارا رشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ خدا را باپ ماں باپ کی قدر کرے،
اپنے آپ کو پتہ نہیں ہم کیا سمجھنا جان چکے. والدین اگر کوئی بات کر دیں تو ان کو ہم جھڑک کے جواب دیتے ہیں. خدا را جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں, اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.